اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو بھی کسی مومن کو قصداً قتل کر دے گا اس کی جزا جہنم ہے، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس پر خدا کا غضب بھی ہے، اور خدا لعنت بھی کرتا ہے، اور اس نے اس کے لیے عذاب عظیم بھی مہیا کر رکھا ہے۔ ایمان والو، جب تم رائے خدا میں جہاد کے لیے سفر کرو تو پہلے تحقیق کر لو، اور خبردار جو اسلام کی پیشکش کرے اسے یہ نہ کہنا کہ تو مومن نہیں ہے، کہ اس طرح تم زندگانی دنیا کا چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس بے کثرت فوائد پائے جاتے ہیں۔ آخر تم بھی تو پہلے ایسے ہی کافر تھے، خدا نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے اسلام کو قبول کر لیا، یعنی دل چیرنے کی شرط نہیں لگائی، تو اب تم بھی اقدام سے پہلے تحقیق کرو کہ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اندھے، بیمار اور معذور افراد کے علاوہ گھر بیٹھ رہنے والے صاحبان ایمان ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو رائے خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر امتیاز عنایت کیے ہیں، اور ہر ایک سے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلہ میں اجر عظیم عطا کیا ہے۔ اس کی طرف سے درجات، مغفرت اور رحمت ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جن لوگوں کو ملائکہ نے اس حال میں اٹھایا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے، ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے۔ ملائکہ نے کہا کہ کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین منزل ہے۔ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کے اختیار میں کوئی تدبیر نہ تھی اور وہ کوئی راستہ نہ نکال سکتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب خدا معاف کر دے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو بھی رائے خدا میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلے گا، اس کے بعد اسے موت بھی آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی نمازیں قصر کر دو، اگر تمہیں کفار کے حملہ کر دینے کا خوف ہے، کہ کفار تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور جب آپ مجاہدین کے درمیان ہوں اور ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے اسلحہ ساتھ رکھے، اس کے بعد جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ پشت پناہ بن جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ کر شریک نماز ہو جائے اور اپنے اسلحہ اور بچاؤ کے سامان اپنے ساتھ رکھے۔ کفار کی خواہش یہی ہے کہ تم اپنے ساز و سامان اور اسلحہ سے غافل ہو جاؤ تو یہ یک بارگی حملہ کر دیں۔ ہاں، اگر بارش یا بیماری کی وجہ سے اسلحہ نہ اٹھا سکتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اسلحہ رکھ دو، لیکن بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد جب یہ نماز تمام ہو جائے تو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہمیشہ خدا کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو باقاعدہ نماز قائم کرو، کہ نماز صاحبان ایمان کے لیے ایک وقت معین کے ساتھ فریضہ ہے۔ اور خبردار، دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی سے کام نہ لینا، کہ اگر تمہیں کوئی بھی رنج پہنچتا ہے تمہاری طرح کفار کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو انہیں حاصل نہیں ہیں، اور اللہ ہر ایک کی نیت کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آپ کی طرف یہ برحق کتاب نازل کی ہے کہ لوگوں کے درمیان حکم خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنیں، اور اللہ سے استغفار کیجیے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور خبردار، جو لوگ خود اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے دفاع نہ کیجیے گا، کہ خدا خیانت کار مجرموں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہ لوگ انسانوں کی نظروں سے اپنے کو چھپاتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپ سکتے ہیں، جبکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ رہتا ہے جب وہ ناپسندیدہ باتوں کی سازش کرتے ہیں، اور خدا ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔